السلام علیکم. کھرا سچ مبشر لقمان. اگر آپ منی کی بدنامی، شیلا کی جوانی، رنبیر کا الڑ پن، سلمان کا اکھڑ پن، دیپکا کی تیاری یا رانی مکھرجی کی بیماری کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو پلیز چینل چینج کریں اور کوئی اور چینل لگائیں جس کو پیسے ملتے ہوں ہندوستان کی چیزیں پروموٹ کرنے کے. نہ ہمیں ملتے ہیں، نہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، بلکہ ایسے ہر پیسے پہ جس سے پاکستان کی کسی بھی چیز کو نقصان پہنچے، چاہے وہ انڈسٹری ہو، چاہے وہ ثقافت ہو، چاہے کوئی نیشنل انٹرسٹ ہو ہمارا. اے آر وائی کی مینجمنٹ اور اے آر وائی کے تمام امپلائیز ایسے پیسے پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور میں اوپنلی آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ جو پیسہ خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکے یا پاکستان کی کسی بھی ٹریڈ کے خلاف استعمال ہو سکے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ کل ہم نے ایک پول چلایا جس کے تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب جوابات آئے، اور وہ تھا کہ اگر کسی میڈیا گروپ پر سنگین الزامات ہوں کہ وہ ملک دشمن عناصر کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف نپی تلی کارروائی کر رہا ہے تو کیا اسے بند ہونا چاہیے؟ تو جواب آیا بند ہونا چاہیے 93% افراد کا، بند نہیں ہونا چاہیے 5% افراد کا، اور پتہ نہیں 2% افراد کا. یعنی اگر کسی چینل پہ بشمول اے آر وائی یہ الزام ہو کہ وہ پیسے لے کے ایسی چیزیں کر رہا ہے کہ جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں، تو لوگوں کا یہ خیال ہے عمومی طور پہ 93% لوگوں کا کہ اس کو بند ہونا چاہیے، 5% کا خیال ہے کہ اس کو بند نہیں ہونا چاہیے، اور 2% کا خیال ہے کہ اس کو پتہ نہیں. ناظرین، آج آپ کو میں ایک بڑی اہم کوئز دینے والا ہوں. آپ کو میں یعنی جب آپ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے خدا کی خوشنودی کے لیے، اپنے لوگوں کی اچھائی کے لیے، تو خود آپ کے مدد کے لیے بہت چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور غیبی طور پہ اللہ تعالیٰ آپ کی امداد فرماتے ہیں. آج کے پروگرام کی تیاری کے لیے جب ہم تیاری کر رہے تھے تو بڑی عجیب چیزیں سامنے آئیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اس سیریز کا پہلا پروگرام تھا جس میں نے کڑے الزامات لگائے تھے ان کو ری وزٹ کیا جائے، کیونکہ آج پتا چلے گا کہ جھوٹ کے پیر نہیں. کس طرح پتا چلے گا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہندوستان ٹائمز سپٹمبر 29 2013 یہ سٹوری آئی ہندوستان ٹائمز میں. سوری، آپ یہ میرے ہاتھ میں اخبار دیکھیں جی، اصل آپ کو میں نے ای میل کا وہ کیا دکھانا. اصل سٹوری یہ ہے جو ہندوستان ٹائمز میں آئی، اور اس میں بڑے انہوں نے الزامات لگائے. اور سب سے بڑا الزام آف کورس جو ان کا ایک فیوریٹ پیشہ ہے کہ پاکستان کے وہ ادارے جو پاکستان کی ہر وقت حفاظت پہ مامور ہے اور پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے تبرہ فرما دیا. اب کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے دن کے بعد ایک انٹرنیشنل لا فرم کے تحت اس ہندوستان ٹائمز کو ایک لیگل نوٹس جاتا ہے. اس لیگل نوٹس کے جواب میں ایک انٹرنل انکوائری ہوتی ہے. اس انکوائری کی رپورٹ لیک آؤٹ ہوتی ہے، اور جنگ گروپ کے فارمر ایڈیٹر، بڑے سینئر صحافی جو ہیں، ایک انہوں نے اس کو گوگل گروپس میں اس ای میل کو یا اس انکوائری رپورٹ کو جب شائع کیا تو وہ 15 دن رہی. 15 دن رہنے کے بعد اس کو میں نے اس کو دکھایا وہاں پہ، اور اس کے 15,000 جرنلسٹ اس گروپ کے ممبر ہیں، جس میں سے بہت کا تعلق اسی ایک گروپ سے ہے. جب وہ ہو گیا، اور یہ ہم نے ثابت تو نہیں کیا لیکن یہ ہو گیا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، تو اس کے بعد ایک ہندوستان ٹائمز کا، یعنی ہم نے دکھایا آپ کو 15 اکتوبر 2013 کا ایک ریبٹل. یہ فرائیڈے اکتوبر 25 کو یعنی آیا تھا میرے پاس، اور یہ نکلا ہوا ہے 15 اکتوبر کا، اور وہ کلیریفیکیشن ہے کہ ود ریفرنس ٹو دا نیوز آرٹیکل ٹائٹلڈ داؤد ISI سیٹنگ اپ TV channel in Pakistan uploaded from New Delhi, India on our website, blah blah blah, it is clarified, blah blah blah, any inconvenience connected is regretted, and the aforementioned article has been removed. ہندوستان ٹائمز نے بغیر کوئی وجہ بتائے، صرف یہ کہہ کے کہ یہ سٹوری ہم ریموو کر رہے ہیں، کر دی. اتنا سا انہوں نے ایک جواب دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب ہندوستان کے میڈیا پہ ایسی سٹوریز آئی ہیں جس میں آئی ایس آئی کی بدنامی کا باعث بنی ہے. یہ پہلی سٹوری جو آئی ایس آئی کی بدنامی کا باعث تھی، لیکن انہوں نے واپس لے لی. آج تک انہوں نے ایسی سٹوری نہیں لی. کیا آئی ایس آئی نے ان کو شکایت کی اور انہوں نے آئی ایس آئی کی بات مان لی؟ کیا کچھ اور ہوا؟ اللیجڈلی جب وہ انٹرنل انکوائری کی ہندوستان ٹائمز نے، اور اس کی رپورٹ میں آپ کو تفصیلی طور پہ دکھا چکا ہوں، اس انکوائری کی رپورٹ جو ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ دوبارہ آپ کی اسکرین پہ چلاؤں. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ فلاں، اب میں نام نہیں لے رہا کیونکہ سندھ ہائی کورٹ نے مجھے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے، کہ فلاں ایک شخص پاکستان کا وہ آیا اور اس کو میر شکیل الرحمان جو تھے انہوں نے اس کو فون بھی کیا اور انٹیلیجنس آفیشلز جو انڈیا کے تھے ان سے ملوایا، اور ان انٹیلیجنس آفیشلز نے ہندوستان ٹائمز کے کچھ لوگوں کو زبردستی یعنی مجبور کیا، اور انہوں نے یہ ایک فرضی سٹوری جو اس کے اوپر چھاپ دی. جب ان کو پتا چلا کہ یہ فرضی ہے تو کہا گیا کہ جناب ہم نے ریٹریکٹ کر لی سٹوری. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ بات تو یہاں ختم ہو گئی. اب اس پروگرام کے بعد میں نے ایک پروگرام کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، 5واں کیا. 5 پروگرامز تک کوئی جواب نہیں آتا. جواب آتا ہے چھٹے دن، 7ویں دن میرا خیال ہے. جمعے کے دن میں نے پہلا پروگرام کیا تھا، آئی تھنک جواب بدھ کو یا جمعرات کو آیا. میں ایک منٹ چیک کر لوں کس دن آیا. لیٹ می سی، جمعرات کو جواب آیا، اور اس سے پہلے ایک دن پہلے آیا کہ یعنی 2 دن پہلے کہ کل آپ ہمارے اخبار میں آپ اس کا تفصیلی جواب دیکھیں گے. اگلے دن کسی اخبار میں کوئی جواب نہیں تھا. پھر یہ آیا کہ جناب اب ہماری ویب سائٹ پہ یہ اپلوڈ ہو جائے گا. پھر ویب سائٹ پہ شام کو بھی اپلوڈ نہیں ہوا جو ٹائم دیا گیا تھا. پھر رات گئے جا کے جب وہ اپلوڈ ہوا دوسرے دن اخباروں میں بھی چھپ گیا، جس کی ایک فوٹو کاپی میرے پاس ہے. اس میں چند باتیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں اور وہ میں اسی حوالے سے کروں گا. یہ ہندوستان ٹائمز کا جو آرٹیکل ہے اس کے حوالے سے ایک انہوں نے بات جو کی، انہوں نے کہا کہ جنگ جیو کے دفاع میں لگی خبر میں جیو کے ترجمان نے کہا ہے کہ جب ای میل کے سلسلے میں ہندوستان ٹائمز کے ایڈیٹر ان چیف سنجے نارائن سے ٹیلی فون پر بات کی گئی تو انہوں نے اسے انتہائی جعلی اور مضحکہ خیز قرار دیا، جبکہ خیر انہوں نے مضحکہ خیز قرار دے دیا. میں نے مان لیا یہ سٹوری غلط ہے. ہندوستان ٹائمز کہہ رہا ہے کہ یہ سٹوری غلط ہے. لیکن ہوتا کیا کہ تقریباً 3 مہینے پہلے 9 جولائی 2013 کو جب آرکائیوز کھرا سچ کی ٹیم سرچ کر رہی ہے ایک اور سٹوری کے لیے تو ایکسیڈنٹلی بمپ کرتی ہے ایک ایسی سٹوری پہ. جنگ اور نیوز میں وہ اخبارات بھی میرے پاس موجود ہیں اور وہ ہے کہ عدالت نے کاغذی میڈیا کمپنی کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا. کمپنی نے اشتہار میں خود کو غیر ملکی کمپنی ظاہر کیا. لائسنس کی درخواست میں اس کا ذکر ہی نہیں. امریکہ، برطانیہ، فرانس اور بھارت کے سفارتی حلقے اس نئی صورتحال میں دلچسپی دکھا رہے ہیں. طاقت کے مراکز کے ذریعے لائسنس کے حصول کی کوششیں اور جلد بازی میں غلطیاں ہو گئیں. یہ لوگ فحش سائٹس، غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں. سوشل میڈیا پر بھی اظہار تشویش، الزامات بے بنیاد ہیں، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بلا بلا بلا. اور پھر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آرڈرز پروب انٹو دا کمپنی. اب آپ یعنی مماثلت اگر دیکھتے ہیں، میں آپ کو جو بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو سٹوری ہندوستان ٹائمز نے کیری کی وہ 3 مہینے پہلے 9 جولائی کو جنگ اور نیوز اخبار نے کیری کی تھی. اب کیا ہوا کہ یہی سٹوری آپ کو میں چیلنج کر رہا ہوں. پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے تمام میں ناظرین کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اخبار آپ کو میں دکھا رہا ہوں، نیوز بھی آپ کو دکھا رہا ہوں. آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی جائیں، آپ آرکائیوز میں جائیں، ایک جگہ آپ کو پرویز رشید کی سٹوری ملے گی اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ان کی ویب سائٹ ہے، اور ایک جگہ آپ کو کوئی اور سٹوری ملے گی. یعنی اپنی ویب سائٹ سے وہ سٹوریز ہی غائب کر دیں اور ان کی جگہ دوسری سٹوریاں وہاں پہ لگا دی ہیں. لیکن بہرحال پاکستان کا سب سے زیادہ شائع ہونے والا اخبار ہے. یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہاں پہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے ہندوستان ٹائمز سے کلیریفیکیشن لے لی ہے. سٹوری تو آپ کی وہی ہے، اس میں سب کچھ وہی ہے.
جو ہندوستان ٹائمز نے اٹھایا ہوا ہے ایکچولی تو وہ آپ کی سٹوری ہے اوریجنلی, اور تب یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے وہاں جا کے ان سے یہ سٹوری پلانٹ کرائی تو اب وہ چیزیں جو ہیں دے اسٹارٹ فالنگ ان پلیس. اور یہاں پہ لوگوں کو جس بات کی تشویش ہے وہ یہ کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسیوں سے آپ کے کس قسم کے تعلقات ہیں کہ ہندوستان ٹائمز یہ کر رہا ہے. اب آپ اس کو میں بتاتا ہوں کہ مطابقت کیا ہے ان دونوں سٹوریز میں. بول ٹی وی فائنینشلی وائبل نہیں ہے اور یہ اپنے ملازمین کو گھر, کار, سوئمنگ پول اور پتہ نہیں کیا کیا پیش کر رہی ہیں. دا نیوز نے داؤد ابراہیم کا نام ایسے ذکر کیا کہ پاکستانی پاور اسٹرکچر بوتھ سول اینڈ نان سول ہیو بین انٹرسٹڈ ان دس ہول میٹر. دس انکلوڈ لنکس ٹو این انفیمس انڈین پرسن بلونگنگ ٹو ممبئی اینڈ دا پاورفل کوارٹرز آف پاکستان. اور جبکہ ہندوستان ٹائمز نے ان کا نام لکھا. پھر نیوز نے لکھا کہ کمپنی راولپنڈی کے ایک بزنس مین نے ایکوائر کر لی ہے, جبکہ ہندوستان ٹائم نے لکھا ہے کہ یہ ایک میجر ریئل اسٹیٹ میگنیٹ ہیں جو اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. پھر نیوز نے لکھا کہ دا اسپانسرز آلسو ہیو اسپیشل ریلیشنز ود دا DHA, اور ہندوستان ٹائمز نے لکھا کہ اٹ از آلسو ڈن ورک فار دا کنٹری ڈیفینس انڈسٹری اینڈ ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹیز. ہندوستان ٹائمز نے لکھا ISI اس میں فنڈنگ کر رہی ہے اور جیو ہیز بیکم کریٹیکل فار دی آرمی اینڈ دی ISI. یعنی یہ ہندوستان ٹائمز کہہ رہا ہے کہ جیو ٹیلی ویژن ہیز بیکم کریٹیکل فار آرمی اینڈ ISI. اور نیوز نے لکھا کہ پاور پلیئرز نے خاص طور پہ ڈیفینس اور فارن پالیسی پر اثر انداز ہونے کے لیے نئی میڈیا آؤٹ لیٹ میں انٹرسٹڈ ہیں اور پاکستانی پاور پلیئرز کون بننا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد پون ریپوٹیشن کے حوالے سے دونوں کے فکرے ہی سیم ہیں. اس کی آپ نے ای میل کا بتا دیا مجھے, نارائن کا, جو اپنے جواب میں آپ نے لکھا. اپنے اس کا بھی بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی ویب سائٹ سے یہ دونوں سٹوریاں کیوں غائب ہیں, اور یہ بھی بتا دیں کہ پھر وہ کون کون تھے جو ایک اس ڈیش ڈیش, میں نام نہیں لے رہا اس بندے کا, ڈیش ڈیش کے علاوہ اس کے ساتھ وہاں ملے را کے ایجنٹس کو اور اس کو آپ نے فون کیا. یہ سوالوں کا جواب میر صاحب, میں نے آپ کی کرسی آج بھی خالی رکھی ہوئی ہے, یہ کرسی میر شکیل الرحمان کے لیے خالی ہے, خالی رہے گی جب تک وہ آتے نہیں, آ کے جوابات نہیں دیتا یہاں پہ, کیونکہ یہ بڑے سنگین الزامات ہیں اور یہ بڑی مماثلت ہے. اور آپ نے اپنی سٹوری میں بہت سی غلط بیانیاں کی. آج میں آپ کو بتاؤں, آپ نے اپنی سٹوری میں بہت سی غلط بیانیاں کی, اور جب وہ کہتے ہیں نا کہ اوپر والا جب رب چاہتا ہے نا کہ کوئی غلطی ہو تو پھر وہ انسان سے ہی غلطی کرواتا ہے, وہ خود سے کوئی اس کو کر کے نہیں دیتا. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ نے اپنی سٹوری میں لکھا کہ کورٹ آرڈرز پروب انٹو پیپر میڈیا کمپنی, اور آپ نے پوری بات کی کہ جو پاکستان کی عدالت ہے اس نے آرڈر کیا انکوائری. یہ میرے پاس پورا اخبار ہے, کورٹ آرڈرز پروب انٹو دا پیپر کمپنی. میں کوشش کرتا ہوں آپ کو, یہ آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے. کورٹ نے کیا کیا اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں, میرے پاس کورٹ آرڈر بھی آج موجود ہے. پتہ نہیں جھوٹ کے کتنے پیر ہیں کتنے نہیں ہیں, لیکن کورٹ کا یہ آرڈر ہے جی, WP نمبر 16942/2013, اور یہ آرڈر جو جاری ہوا, کورٹ نے کہا لیٹ اے کاپی آف دس پٹیشن بی ڈسپیچ ٹو ریسپونڈنٹ نمبر 3 who will decide the application of the petitioner strictly in accordance with law after granting a hearing to the concerned parties through a speaking order within a fortnight from the receipt of this order. یہ تو وہ ہے جو کورٹ نے لکھا. یہ کورٹ آرڈر میں آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا رہا ہوں اور میرے ہاتھ میں بھی, اگر آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ نے یہ 4 لائنوں کو اتنا لمبا کر کے لکھ دیا, اور کیا کیا لکھا میں اس میں آ کے بتاتا ہوں. کچھ کہ the ID company which is said to be present sponsor, parent sponsor of the new TV channel has no known financiers, no known business clients, and there is a lot of material on social media with several allegations, some valid have been leveled. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ in case of new owners of the company acquired from Rawalpindi businessmen according to petition, the original company owned by Rawalpindi Islamabad businessmen applied to PEMRA, blah blah blah. یعنی جو پٹیشن کی چیزیں ہیں وہ آپ کورٹ آرڈر کے طور پہ لگ یہ رہا ہے کہ آپ نے کہا. آگے ایک جھٹکا آیا, وہ جھٹکا بہت بڑا آیا جو اس کے بعد نہیں آپ نے کور کیا, نہ نیوز میں کور ہوا نہ جنگ میں کور ہوا, اور یہ وہ رپورٹنگ ہے جس کا آپ کہتے ہیں بیلنس رپورٹنگ کرتے ہیں, ہم تو ہر ایک کی سائڈ دیتے ہیں. آگے آپ نے کیا کہا کہ پاکستان کی واحد کمپنی, پاکستان کی وہ کمپنی جو پاکستان کے تمام
टीवी चैनल्स को रेटिंग देती है, जिसके लिए सारे नाजरीन भी हमें कहते हैं ये रेटिंग के लिए लड़ रहे हैं। वो रेटिंग जो कंपनी देती है, जिसका नाम मीडिया लॉजिक है, उस कंपनी के मुतालिक आपने कहा, हाँ क्या कहा, कहां लिखा है, इतना बड़ा लिखा है कि मुझे पता भी नहीं है कहां लिखा है। ओके, मीडिया लॉजिक, द प्रीमियर थर्ड पार्टी रेटिंग्स एजेंसी that monitors ratings of TV channels, said when asked in how many markets you have 60% of revenues and profits, the company spokesperson couldn't answer. When asked what exactly are your products, they couldn't give me a straight answer. When asked who are your key top one or two clients, the company couldn't really give me a straight answer to that either. We are not quite sure what they do, and the people there usually do not have skill sets that are transferable very easily to the regular work that is required in the industry, said an owner of the large software company. اور پھر آپ نے یہ میڈیا لاجک کے حوالے سے یہ ساری باتیں کی. آپ کو اب میں ایک بام شیل دکھانے والا ہوں. دس ول گیو یو، یار اتنا میں نے اصل میں مواد جمع کیا ہوا ہے نا جی کہ مجھے ڈھونڈنے میں پرابلم پڑتی ہے. دس ول گیو یو اے بام شیل. میڈیا لاجک کی ای میل جو میڈیا لاجک نے آپ کو بھیجی تھرو اٹس لائرز، جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی ہر چیز کو ڈینائی کر دیا، اور یہ ان کے وکلاء کی جانب سے ہے. اور یہی ڈاکیومنٹ جو ہے وہ کورٹ میں گئی. اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں. آپ نے میڈیا لاجک کے متعلق جو جھوٹ بولا، انہوں نے، میں نے وہ ایک اور چیز ایکوائر کی ہے. ٹھہر جائیں ابھی نہ دکھائیں، پہلے مجھے بتانے دیں. مجھے تو پتہ چلنے دیں نا کہ کہاں ہیں. آپ ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں راؤ صاحب. آج مبارک اور راؤ ویس صاحب آپ کے نام پہ بھی نوٹس آ گیا ہے. راؤ ویس کے نام پہ بھی نوٹس آ گیا. ایک ای میل بھیجی جی ایم ڈی میڈیا لاجک سلمان دانش نے، اور وہ ای میل اب آپ کو میں دکھاتا ہوں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جس میں انہوں نے بڑا سخت احتجاج کیا، اور میر ابراہیم الرحمان جو میر شکیل الرحمان کے فرزند ہیں ان سے، کہ میرے سے تم نے جھوٹ منسوب کر دیا سارا. لیکن کیا انہوں نے یہ دکھایا؟ نہیں دکھایا. کیا انہوں نے یہ چھاپا؟ نہیں چھاپا. کیا انہوں نے جنگ اور نیوز میں لگائی ہوئی سٹوریز کو ریٹریک کیا؟ نہیں کیا. کیا انہوں نے اس کے لیے اپالوجی کی؟ نہیں کی. کیا انہوں نے آئی ایس آئی کو اور پاکستان کے آرم فورسز کو جگ ہسائی کا موقع دیا؟ بالکل دیا. کیوں؟ وہ ہندوستان ٹائمز میں بھی رپورٹ ہوا، وہ ہر جگہ رپورٹ ہوا، وہ کوٹ ہوا. کیا انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے ان سٹوریوں کو غائب کرنے کی کوشش کی؟ بالکل کی. اور انہوں نے کیا کیا کیا؟ ایک بریک کے بعد، ایک بریک. جی ویلکم بیک. میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیا لاجک نے جو سوٹ کا نوٹس بھیجا جیو کو، وہ کیا تھا؟ سوٹ نمبر ہے 907/2013، اور اس میں انیکشر نمبر R4 میں انہوں نے کہا کہ ڈینائل ہے میڈیا لاجک کے سی ای او سلمان دانش کی طرف سے، اور انیکشر R6 جو ہے ڈینائل ہے فرام TRG's lawyers of having any made any comments for this story. Any comments. اور آپ نے پورا لکھ کے چھاپا ہوا ہے. For the story, they also categorically denied any knowledge of such story being published. The Jung and the News used the names of these two companies and attributed false comments to give credibility to the story. اور یہ کو پہلی بار ہی نہیں ہوا. یہ جنگ اور نیوز کئی باری کر چکے ہیں، کئی حوالوں سے کر چکے ہیں. آپ کو میں بتاؤں اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں دیکھا، میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کرنے لگا ہوں. یہ وہ جواب ہے جو 6 دن کے بعد آیا، 7 دن کے بعد. اور اس میں ایک انہوں نے جہانگیر صدیقی کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. میں جہانگیر صدیقی کے متعلق کوئی برائی نہیں کر سکتا. آج میرے پاس ان کی کرپشن کی نئی چیزیں آئی ہیں سامنے، لیکن سندھ ہائی کورٹ نے زبان بند کی ہوئی ہے، تو میں چپ ہوں. تو جہانگیر صدیقی صاحب آپ خوش قسمت ہیں، میں بھی آپ کی کرپشن کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک ہائی کورٹ مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن میں ایک اور چیز ضرور اپنے ناظرین کو بتا سکتا ہوں. کہاں گئی بھائی؟ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. آپ میں اسی میں سے پڑھ دیتا ہوں جی.
یہ جہاز والے اینکر کی بڑی تکلیف ہے میر صاحب. آپ کو کبھی آپ آئیں, آپ کو بھی میں سیر کراؤں, آپ کو پتا چلے جہاز مہنگا نہیں ہوتا, حوصلہ چاہیے, اور اڑانے کے لیے تو بہت حوصلہ چاہیے. ویسے آپ کی کرسی خالی ہے, جب دل کرے آ کے جواب بھی دیجیے گا مجھے. اور آپ نے کہا کہ کیا کہا؟ جی 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 جہانگیر صدیقی کو ایچ ایس بی سی بینک کی شاخیں خریدنے کی اجازت اس لیے نہیں دی گئی کہ ان کی ایک اور منسلک کمپنی ایس گارڈن جو بھی ہے اور جی ایس بینک کی اونرز نہیں کہ ان کے خلاف ایس سی پی میں انکوائری کئی سالوں سے زیر التوا تھی. جنگ کے منتظم نے یہ آپ کا جواب لکھا ہوا ہے, میرا نہیں لکھا ہوا. جنگ کے منتظم نے ایس سی پی سے یہ کہا تھا کہ آپ انکوائری میں انصاف کریں اور ایس گارڈ 9 کو بھی سننے کا موقع دیں, لیکن انہیں سنے بغیر انکوائری کا فیصلہ ان کے خلاف کر دیا گیا اور اس طرح وہ بینک نہیں خرید سکے جو یقیناً پاکستانی معیشت کے لیے ایک سود مند سودا ہوتا. یعنی یہ آپ نے کہا. پھر آگے آپ نے کہا کہ جی ہم تو کہتے ہیں ٹھہرے جی مجھے میں ایک سیکنڈ میں ایگزیکٹ بتاؤں انہوں نے اور کیا کیا لکھا. ہاں یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ تسلیم کیا کہ جنگ کے منتظم جو یقیناً میر شکیل الرحمان ہیں جن کی یہ کرسی خالی پڑی ہے, انہوں نے جہانگیر صدیقی کو ایچ ایس بی سی بینک دلوانے کے لیے ایس سی پی کو کہا تھا اور یہ تاثر دیا کہ آپ کسی بھی آفیشل کو فون کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جہانگیر صدیقی کو انصاف دلوانے کے لیے جیو نیٹ ورک کے بلبوتے پہ فون کیا, جبکہ اس بات کو چھپانے کی کوشش کی. خیر اینی وے باقی رہنے دے, وہ تو کنٹمپٹ کے زمرے میں آ جائے گا. یعنی آپ مان رہے ہیں کہ آپ نے فون کیا یہ وہ بٹ اب پرابلم کیا ہے, یہ آپ نے فون کیوں کیا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اتنے معصوم نہیں ہیں. 2010 میں 10 دسمبر کو نیوز نے ایک آرٹیکل پبلش کیا, دی نیوز اخبار میں. میرا اخبار نہیں ہے, کس کا اخبار ہے؟ جنہوں نے جواب دینے ہیں, ایم ایس آر میر شکیل الرحمان. اور کہتے ہیں پورا آرٹیکل ہے, جاوید مرزا نے لکھا ہے کہ دا شیئر پرائس آف جہانگیر صدیقی اینڈ کمپنی لمیٹڈ lost 7.8% on Thursday following news that arrest warrants were issued against the group chairman and his name was put in the exit control list. JSCL, the flagship company of JS Group, shed ₹1 and closed at ₹11.74 or shares blah blah blah. Or analysts said the case could have adverse impact on the entire financial sector, as Siddiqui was also a commercial and investment banker. The anti-corruption police have issued arrest warrants in the name of Siddiqui and his wife and son for alleged illegal occupation of a plot in KDA Scheme 5. The names of the accused have been put on the ECL. Additional EDO revenue, Mustafa Jamal Qazi, said that Siddiqui had occupied 1,000 yards plot, number 177, block 5, KDA Scheme 5, and developed forged documentation. یہ نیوز کی کہانی ہے جہانگیر صدیقی کی کرپشن کے بارے میں یا سو کالڈ الیج کرپشن کے بارے میں. یہ 2010 کی کہانی ہے. 2010 میں اور 2013 کے بیچ میں کیا فرق پڑا کہ اب فون کیے جا رہے ہیں؟ اسٹیٹ بینک گورنر کو کہا جا رہا ہے کہ ایچ ایس بی سی بینک بھی اس کو دے دو. ایس سی پی کو کہا جا رہا ہے کہ خبردار اگر تم نے اس پہ پروبنگ کی, اس پہ انکوائری کی تو تم اپنی نوکری سے جاؤ گے. اور کیا ہوا؟ وہ نوکری سے گیا, وہ ڈسمس ہوا, ہو گیا. ان 3 سالوں کے دوران دونوں ایک اپنے بچوں کی شادی سے قریبی رشتہ دار بن جاتے ہیں, سمدھی بن جاتے ہیں. جی یہ وہی شادی دبئی میں جس کے متعلق آپ کو مختلف لوگ مختلف باتیں بتاتے ہیں کہ 80 کروڑ روپیہ دے کے انڈین فلم سٹاروں کو بلایا گیا, کوئی کہتا ہے 20 کروڑ دے کے بلایا گیا, کوئی کہتا ہے 120 کروڑ دے کے بلایا گیا. واللہ عالم, مجھے نہیں پتا, لیکن بلایا گیا. کیا وہاں پاکستانی فلم سٹارز بھی تھے؟ نو. کیا وہاں پہ اور ہماری فلم انڈسٹری کے لوگ تھے, پروڈیوسرز, ڈائریکٹرز؟ مجھے نہیں پتا, ہوں گے, پتہ نہیں ہوں گے. انڈینز تھے سارے, ان کو بلایا گیا, ان کو فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے پیسے دیے گئے, ان کے لیے 5 اسٹار ہوٹلز بک کرائے گئے, ان کو ایئر فیئرز دیے گئے, ان کو شاپنگ کے لیے وہاں پہ دیا گیا. اس سٹوری کو کل کر دیا گیا. کیوں؟ اب ہمارا رشتہ ہو گیا تھا.
یہ وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جس کی میں نے پہلے دن بات کی تھی، اور جس کے بعد مجھے ایک عدالتی حکم کے تحت اب میں مزید اس سے بات نہیں کر سکتا. میں ایلیگیشن تو لگا ہی نہیں سکتا کوئی بھی، کیونکہ بھائی میرے اوپر سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. لیکن اس جواب میں کچھ چیزیں آپ نے ضرور کی ہیں میر صاحب. میں میر صاحب کا نام لے رہا ہوں. میں آج پتہ نہیں اپنے سارے کاغذ میں کہاں پہ رکھ دیتا ہوں، بٹ جو جواب تھا میر صاحب کا جنگ اخبار میں، اس میں آپ نے یہ تو ایڈمٹ کر لیا کہ آپ نے امریکہ کو اپلائی کیا $3 ملین کے لیے. اب یہ بھی بتا دیں کہ یہ تو نئی ایپلیکیشن تھی. اس سے پہلے جب آپ وائس آف امریکہ چلاتے رہے اس کے کتنے $1 ملین ملے کہ نہیں ملے؟ اچھا، اس کے بعد آپ نے یہ تو ایڈمٹ کر لیا کہ آپ کو 9.5 لاکھ پاؤنڈ ملے ہیں برٹن سے، اور آپ ایڈیٹوریل کنٹینٹ کہہ کے وہ چلاتے رہے، سب کچھ چلاتے رہے، اور آپ نے اس پہ پیڈ ایڈورٹائزنگ، پیڈ کمرشل نہیں لکھا، جو نہ صرف پیمرا بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ ریگولیٹنگ اتھارٹیز ہیں ان کے قوانین کی سخت ترین خلاف ورزی ہے. اور آپ نے جبکہ پہلے اپنے جواب میں یہ کہا کہ جناب ہم نے پیسے نہیں لیے، پھر آپ نے اس میں یہ کہا کہ ہمارے پاس سیلز ٹیکس کا کیس ہے لیکن وہ صرف 130 ملین کا ہے ہائی کورٹ ٹریبیونل میں. نہیں، 130 ملین کا نہیں ہے میر شکیل الرحمان صاحب. یہاں پہ بیٹھیں اور میں آپ کو پروف کروں وہ کتنے کا ہے، تو پھر پتا چلے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایس سی سی پی کو ہم نے فون کیا. خیر وہ تو میں بتا چکا ہوں آپ کو، یہ آپ نے پوری باتیں کی. یہاں تک کہ ہاؤس آف لارڈ کے ایک ممبر نے یہ کہا کل کھرا سچ میں کہ میں ان کے الفاظ تو نہیں کہہ رہا لیکن میں اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں کہ مجھے دھمکی آئی کہ بھائی تم کیوں ان لوگوں کی تحقیقات کر رہے ہو اور ان کو دی گئے پیسوں کی تحقیقات کر رہے ہو. اس جواب میں آپ نے یہ بھی مانا کہ آپ مختلف کیمپینز کے پیسے لیتے رہے ہیں، لیکن آپ یہ کہا آپ نے کہ وہ خفیہ ایجنسیوں کو اور حکومت کو پتا تھا. میرے اوپر اور دیگر افراد کے اوپر تو آپ الزام لگانے سے چوکتے نہیں کہ خفیہ ایجنسیوں کے پے رول پہ ہیں، خفیہ ایجنسیوں کے اس پہ کام کر رہے ہیں، خود آپ یہاں پہ پیسے لے رہے ہیں خفیہ ایجنسیوں سے. اس کی آپ نے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی. کیا آپ نے اس پہ ٹیکس دیا؟ کیا آپ نے ڈکلیئر کیا؟ آپ نے کہا کہ ایک شفاف طریقے سے ہم نے ٹینڈرنگ کی. وہ شفاف طریقہ یہ تھا کہ میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن، جس کا دفتر وہی، آفس بیئرز وہی، شیئر ہولڈر وہی بیسیکلی، اور اس نے کمرشل ٹائم لے لیا جیو کے اوپر، جنگ کے اوپر، نیوز کے اوپر، اور آپ نے وہ پیسہ اس پہ لگا دیا. اچھا، پھر آپ نے کہا کہ نہیں ہم نے تو اپنا ٹی وی اور کے ٹی این کو بھی دیے. اپنا ٹی وی اور کے ٹی این کو جناب کتنا شیئر دیا آپ نے 20 ملین پاؤنڈ میں سے؟ 32,000 روپیہ. 32,000 روپیہ. میر شکیل الرحمان صاحب اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں آپ کو وہ ریلیز آرڈر بھی دکھا دیتا ہوں، کیونکہ وہ ریلیز آرڈر اس وقت میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. لیکن پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں لارڈ نذیر نے آپ کے متعلق کل کیا کہا، جسٹ ان کیس اگر آپ کسی شادی وادی پہ ہوں اور آپ سے مس ہو گیا، بزی آدمی ہیں آپ، تو آپ ذرا وہ دیکھیں لارڈ نذیر نے کل کیا کہا. لارڈ نذیر صاحب، جب آپ سے میری بات ہوئی تھی تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ 20 ملین پاؤنڈ جیو، جنگ اور نیوز کو پے ہوئے ہیں تھرو میر خلیل الرحمان. کیا اب وہ کہتے ہیں ہمیں 9 لاکھ پاؤنڈ پے ہوئے ہیں؟ اب مجھے بتا دیں سچ کون بول رہا ہے؟ مبشر لقمان صاحب، جو کچھ میں نے کہا ہے وہ تو پارلیمنٹری ریکارڈ میں موجود ہے. یہ 21 نومبر 2012 جو ایلن ڈنکن بیرنس نارتھ اوور کے جو میں نے سوال کیے تھے ان کے جواب جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. بیسکلی اس کے بعد بھی پھر بیرنس نارتھ اوور نے 3 دسمبر 2012 کو بھی یہ جو پورا بجٹ ہے اس کا بتایا تھا کہ ٹرانسفارمنگ ایجوکیشن ان پاکستان پروگرام کا بجٹ 20 ملین پاؤنڈ 2012 اور 2015 کے درمیان ہے. پولیٹیکل ایڈوکیسی، میڈیا کمپیننگ، سول سوسائٹی انگیجمنٹ پر پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور اس میں کیونکہ میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن کو دیا جا رہا ہے اور یہ پچھلے سال یعنی نومبر تک 90,000 پاؤنڈ جو ہے وہ خرچ ہو چکا تھا. پتہ کرنا تھا کہ یہ کس طریقے سے پیسہ دیا گیا، کیونکہ ہمارے جو رولز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر
یعنی بھی اگر کچھ پیسہ خرچ ہوتا ہے تو وہ کمپٹیشن یعنی اوپر ٹینڈر پہ ہوتا ہے. تو یہ ٹینڈر کے بغیر ایک آرگنائزیشن کو کس طرح دیے گئے؟ یعنی یا تو ان لوگوں کے لمبے ہاتھ ہیں کہ وہ جو لابیز ہیں ان سے بھی یعنی پریشر مجھے تو یہ مبشر خان صاحب بلکہ مجھے تھریٹ کی گئی تھی کہ وہ جو ہے میرے اوپر کورٹ آرڈر جو ہے ہو سکتا ہے اب بھی وہ ایشو کرنے کی کوشش کرے. مجھے تو اب وہاں سے آ کے انہوں نے کہا تھا جی کہ ہمارے کراچی کے آفس سے کہا گیا ہے کہ وہ آپ کے اوپر کیس کرنا چاہتے. میں خدا کی قسم میں نے اس کو کہا کہ ان کو کہو کہ مبارکباد آپ کریں کیونکہ میرا پارلیمنٹری کام ہی یہی ہے کہ میں سوال پوچھوں. اور یہ اگر آپ کنٹمپٹ آف پارلیمنٹ ہو جائیں گے اگر مجھے پارلیمنٹری سوالات پوچھنے سے پریشرائز کر رہے ہیں. میں نے بہت سارے سوالات انہی لوگوں سے جب وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ امن کی اشیاء پہ جو ہے وہ بات کرو تو میں نے جو باتیں کہی تھی کہ امن کی اشیاء ایک تو مجھے لوکل لگتی نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی اشیاء کا لفظ مجھے پتہ نہیں. اور پھر جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ مجھے اس افیشل نے لندن سے کہا تھا کہ اس کو سپورٹ کرو جن کا کوئی تعلق پاکستان سے اور انڈیا سے نہیں ہے. تو یعنی کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں اس میں جس نے میں یہ قرآن پہ بھی کہہ سکتا ہوں کورٹ میں بھی کہہ سکتا ہوں بائی دا وے لیٹ اٹ ہیپن کیونکہ میرے سامنے وہ بھی میری دوست ہے وہ لیڈی ہیں انگریز ہیں جنہوں نے مجھے کہا کہ نذیر اس کو سپورٹ کرو. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فائل میرے سامنے آ گئی ہے دوبارہ. یہ کیونکہ 1 سال پہلے میں نے سوالات پوچھے تھے. میں اب جو ڈیفنس کی کمیٹی ہے سلیکٹ کمیٹی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے ان کو یہ ایک افیشل ریکویسٹ جائے گی کہ اس پہ انکوائری ہو اور جو منسٹر ہیں ڈیفنس کے ان کو بلا کے پوچھا جائے کہ یہ کس بیسس پہ ایک آرگنائزیشن کو دیے گئے. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو جنگ اور جیو کے اور نیوز کے اندر جو آیا جیو کے اندر شاید نہیں آیا ان کی ویب سائٹ پہ آیا اور جو پورا تفصیلی جواب آیا اس میں انہوں نے کہا خفیہ ہاتھ اور کٹ پتلیاں جو ہیں ان کو ہم ایکسپوز کریں گے. میر صاحب ان خفیہ ہاتھ اور وہ پیچھے چھپے ہوئے ہاتھوں کے باروں میں چونکا دینے والے انکشافات جو ہیں وہ پلیز ذرا دے دیں یہاں پہ بیٹھ کے دے دیں. کچھ آپ نے اس میں یہ بھی کہا کہ ایک من گھڑت اور جعلی ای میل کو بنیاد بنا کر مدح سرائی کی گئی پردہ سرائی کی گئی پتہ نہیں اور جبکہ وہ ای میل آپ ہی کے ایک سابق ایڈیٹر نے پبلش کی اور پھر ان کو فورس کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ اپنی اس سٹوری سے پھر جائیں اور جب وہ نہیں پھرے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے محمود شام کے اوپر بھی ایک ریسٹریننگ آرڈر لے لیا گیا کہ یہ اپنی زبان نہ کھول سکے. مبشر لقمان اپنی زبان نہ کھول سکے, محمود شام اپنی زبان نہ کھول سکے, زید حامد اپنی زبان نہ کھول سکے. کس کس کے اوپر آپ ریسٹریننگ آرڈر لیں گے؟ یہاں 18 کروڑ عوام جو ہے نا وہ ایک ہی سوال کر رہی ہے کہ امن کی آشا کی مد میں کتنا پیسہ آیا, اگر آیا کیوں آیا, اور پاکستان کا کیا قصور ہے اور آپ کے موٹیوز کیا ہیں پاکستان کے بارے میں. اور جو پاکستان کی افواج اور پاکستان کی ایجنسیز کے متعلق اتنی غلط رپورٹنگ ہوتی رہی ہے جس سے پاکستان کا نہ صرف امیج یہاں پہ ہم خود اپنے حکومتوں کو اور اپنی اداروں کو ہم کہتے رہے بلکہ باہر بین الاقوامی دنیا میں ہماری کتنی جا کسائی ہوئی. اور وہ آپ کر دیں. آپ نے اس ای میل کا ذکر کیا جو آپ کو سپوزڈلی ہندوستان ٹائم کے نارائن نے بھیجی, لیکن کاش آپ وہ ای میل پبلش بھی کر دیتے, ہم لوگوں کو بھی پتا چل جاتا. جب آپ نے سب کیا آپ نے اس کا ٹیلی فون نمبر دیا, لیکن جنگ اور نیوز میں چھپنے والی 3 مہینے پہلی وہ سٹوری جو ہے اس کے متعلق تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا میر صاحب. وہ شاید آپ بھول گئے. میں آپ کو یاد کرا دوں 9 جولائی 2013 کو فرنٹ پیج کے اوپر یہ سٹوری آپ نے جنگ کے اندر پبلش کی, یہ سٹوری آپ نے نیوز کے اندر پبلش کی اور اس کے بعد اپنی ویب سائٹ سے آپ نے ریموو کر کے پرویز رشید صاحب کی ایک بیکار قسم کی سٹوری جو ہے اس جگہ پہ لگا دی. یعنی وہ لنک ملتا ہے, وہ سلگ آتا ہے وہاں پہ, لیکن جب میں اس کو کلک کرتا ہوں تو آگے پرویز رشید صاحب نکل کے آ جاتے ہیں. ویسے بھی پتہ نہیں. اچھا, پھر آپ نے کہا کہ یہ ای میل جعلی ہے جو دکھائی گئی. بھئی آپ نے کون سا فورینسک ٹیسٹ کیا اس پہ؟ ایف آئی اے میں کیس رجسٹر ہوا, ایف آئی اے کر سکتی ہے. یہ بھی اب
فورینزک لیبارٹری وغیرہ بھی آپ کے پاس آ گیا, سب کچھ آپ کے پاس آ گیا تحقیقات کے لیے. اور اس کے بعد ہندوستان ٹائمز نے کوئی لیٹر دیا, بھائی وہ بھی دے دیں, بڑے طوفانی تحقیق ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ اس بات کا بھی جائزہ لینا ضروری تھا کہ متعلقہ بھارتی اخبار نے اپنی 29 ستمبر کی خبر کو غلط تقسیم کیا یا محض رسمی وضاحت کی. صحافتی دنیا میں اس کا کیا مطلب لینا چاہیے اس سٹوری کے وڈرول کا, کہ جب ایک اخبار اتنی بڑی سٹوری اپنی نکالتا ہے اور آج اس سٹوری کا لنک پوری دنیا کی ویب سائٹوں سے غائب ہے, جہاں جہاں ہندوستان ٹائمز کے ویب لنکس ہیں, لیکن میرے پاس اللہ کا کرم ہے وہ چھپی ہوئی موجود ہے ہندوستان ٹائمز کی, اور آپ کی اپنی سٹوری بھی غائب ہے, وہ بھی میرے پاس چھپی ہوئی ہے. آپ نے پاکستان کی عدالت کے متعلق, ان کے کورٹ آرڈرز کے متعلق غلط بیانیاں کی, وہ بھی میرے پاس موجود ہے. غلط بیانی تو خیر بڑی ریگولر ہوتی ہے, فریکوینٹ ہوتی ہے. پرسوں ایک کیس کے سلسلے میں میرا موقف چھاپ دیا گیا, میرا مبشر لقمان کا موقف چھاپا گیا کہ جب ان سے رابطہ کیا گیا انہوں نے یہ کہا. میرے سے کسی کا رابطہ نہیں ہوا. یہ میرا فون ہے, ایک ہی فون ہے, اس پہ ذرا مجھے ریکارڈ بھی دکھا دیں کہ کس کی میرے سے بات ہوئی اور کیا بات ہوئی آپ پہ سے. میرے متعلق ہی اتنے جھوٹ, بھئی اوروں کے متعلق کیا کرتے ہوں گے. اس کے بعد امن کی آشا کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہم نے عدالت سے امن کی آشا پر بات کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے خلاف بات کرنے کے لیے کورٹ آرڈر لیے. واہ 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 واہ, اس کے خلاف بات کرنے کے لیے کورٹ آرڈر لیے, یعنی پاکستان میں پاکستان کے صدر, پاکستان کے وزیر اعظم, پاکستان کی مقننہ, پاکستان کی پارلیمنٹ, پاکستان کی سینٹ, ہر چیز کے متعلق بات کی جا سکتی ہے. یہ امن کی بھونڈی آشا کے متعلق کیوں نہیں بات کی جا سکتی جو پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے اگر وہ یہاں پہ ہے. اور اب آزادی صحافت کے سب سے بڑے علمبردار جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ عدالتوں میں جا کے یہ آرڈرز لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح زبان بندیاں ہو جائیں اور ہمارے خلاف نہ بول سکیں. کیونکہ جب بھی مجھے چپ کرایا گیا اور جب بھی مجھے آف ایئر کرایا گیا میرے ہی متعلق باتیں کی گئیں, جب تک میں بولتا رہا تب تک چپ رہے, تب تک نہیں ہمت پڑی میر صاحب. اس وقت تک چپ رہے جب میں آف ایئر ہوتا ہوں یا جب میرے اوپر عدالتی ریسٹرین آتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ ہو جاتا ہے سب کچھ. اس کے بعد آپ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ جہانگیر صدیقی کو ہانگ کانگ شنگھائی بینک جو ہے یا HSBC دلوانے کے لیے جنگ کے منتظم نے SECP کو کہا تھا. جنگ کا منتظم کون ہے؟ وہ بذات خود آپ ہیں, میر شکیل الرحمان. اس کے بعد آپ نے برٹش فنڈز بھی تسلیم کر لیے کہ آپ کو ملے, اور یہ بھی تسلیم کر لیا کہ US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے آپ نے اپلائی کیا تھا پیسوں کے لیے. اچھا, اس رپورٹ میں ایک لائن میں بوکلاہٹ کا شکار ہو کے یہاں تک کہا گیا کہ امن کی آشا کے لیے کبھی فنڈز نہیں لیے گئے, اور اگلی لائن میں لکھا ہے, پتہ نہیں میں نے غلط پڑھا ہے یا اس کا مطلب کچھ اور ہے, مجھے پلیز اگر آپ یہاں پہ ہوتے تو آپ مجھے ایکسپلین کر سکتے تھے. لکھا ہوا ہے کہ اگر کبھی ہم نے پیسے لیے بھی ہیں تو حکومت اور حساس اداروں کو اعتماد میں لیا گیا. یہ کون سے حساس ادارے ہیں, کس ملک کے حساس ادارے ہیں؟ کیونکہ ISI سے اگر آپ نے جب ہمیں رگڑا مارنا تو کہتے ہیں یہ تو ISI کا ہے اور یہ تو MI کا ہے اور یہ تو IB کا ہے, یہ تو اسپیشل برانچ کے لیے بات کرتا ہے. پاکستان کی جتنی ایجنسیز ہیں میر شکیل الرحمان, ان کے اوپر مجھے فخر ہے. جتنے بھی لوگ, وہ لوگ جو پاکستان کے لیے اپنا دن رات چوکس رہتے ہیں, ہماری نیندیں صحیح رکھنے کے لیے تاکہ وہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں, ہمیں ان کے اوپر فخر ہے, چاہے وہ سرحدوں کے اوپر ہو چاہے وہ سرحدوں کے اندر ہو. میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے, میرے پاس اس وقت بہت کچھ ہے اور بتانے کے لیے کہ جھوٹ کے پیر کیوں نہیں ہوتے. ایک تصویر آپ کو دکھانی ہے, یہ تصویر آپ دیکھیں, میر شکیل الرحمان صاحب کی تصویر ہے. اس کو اپنی سکرینز پہ دیکھیں, اس کو پہچانیں. میر صاحب میری سوالوں کے جواب نہیں دے رہے, آپ کو جہاں پہ بھی ملیں پلیز میری طرف سے ریکویسٹ کریے گا کہ میر صاحب یہ سوالات ہیں, ان کے پلیز ہمیں جواب دے دیں, کیونکہ 18 کروڑ عوام اب ایک سوال کر رہی ہے کہ ہم کو ہمارا ملک واپس کرو. وہی ملک جہاں ہمیشہ امن رہا, جہاں ہمیشہ پیس رہا, جہاں پہ شیعہ اور سنی میں کبھی فساد نہیں ہوا, جہاں غیر مسلم بھی بڑے حفاظت سے رہے, اور جہاں پہ کبھی اس طرح کے مسائل نہیں ہوئے, امیر اور غریب میں بھی کبھی جھگڑے نہیں ہوئے, ڈکیتیاں, اغوا برائے تاوان, یہ کبھی اس ملک میں نہیں ہوا. ہمیں وہی پاکستان واپس چاہیے. انٹل ٹمارو, اللہ حافظ.